اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البینہ کا درس ہوگا۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ تو شروع کرتے ہیں، کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، پہلے ترجمہ پھر تشریح ہوگی۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح اور روشن دلیل نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا رسول جو ان کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر سچی سیدھی باتیں ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر واضح دلیل آ جانے کے بعد۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طور پر کریں کہ بندگی کو خالص اسی کے لیے کر دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ ہر اس شخص کے لیے بات ہے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب کہ آپ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل عرب کی سرزمین میں اور پوری دنیا میں اتنی ظلمت اور اتنی تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ ہر طرف گمراہی تھی اور پتہ نہیں لگتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں۔ اس تاریکی کا اور گمراہیت کا دور ہونا ممکن ہی نہیں تھا یہاں تک کہ کوئی اللہ کی طرف سے واضح علامت اور دلیل نہ آ جائے کسی رسول کی صورت میں۔ تو اس لیے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے کہ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح علامت، کوئی واضح دلیل ان کے پاس نہ آ جائے۔ یعنی جس طرح سے گمراہیت عالمگیر تھی، اسی طرح سے کوئی عالمگیر شخصیت یا عالمگیر کوئی دلیل ان کے پاس آ جائے تاکہ اس کو دیکھ کے وہ اسلام لے آئیں اور سیدھی زندگی پر آ جائیں۔ اور وہ دلیل کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا رسول جو کہ ان کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کے سنائے۔ پاکیزہ صحیفے کیا؟ مطہرہ، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ قرآن کریم پاک ہے، کن چیزوں سے؟ جھوٹ سے، نفاق سے، گمراہیت سے اور شک سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر سیدھی سچی باتیں ہوں، یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ جس طرح تورات اور انجیل کے اندر اگر دیکھیں تحریف کے بعد ان کی کتابوں کے اندر اتنی تحریف کر دی گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق اور باطل بالکل گٹمٹ ہو گیا۔ جس طرح عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں تو ان سے اگر پوچھا جائے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ خود بھی بات کر رہے ہوں گے تو بتا نہیں پاتے، اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتے
لیکن قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے مضامین ایسے نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے مزاحم ہو، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں، بالکل سیدھا اور سچا کلام ہے۔ فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی ایسے صحیفے ہوں جو کہ بالکل سیدھے اور سچے ہوں، جس کے اندر سیدھی سیدھی تحریریں ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور فرمایا اہل کتاب کے پاس جب یہ دلیل آ گئی، یعنی کہ رسول آ گئے جو کہ ان کے صحیفے پڑھ کر سناتے تھے، تو اہل کتاب کے پاس جب یہ آ گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ان سے اتفاق کرتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کو نبی مانتے اور یہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن حضور کے آنے کے بعد حالانکہ جانتے تھے کہ یہ برحق نبی ہیں اور یہ جو کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ایک اللہ کے رسول آئیں گے، ان کی ہم نے اطاعت کرنی ہے اور ان کا نام محمد احمد ہوگا، یہ ساری باتیں وہ پڑھ چکے تھے۔ لیکن جب یہ رسول آئے، دلیل لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، تو یہ حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ان سے دشمنی پر اتر آئے، بجائے ان کی ماننے پر ان سے اختلاف کرنے لگے۔ اور اس بات کے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے کہ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اہل کتاب جو تھے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اس نبی کا حوالہ دے کر، جب کبھی مشرکین سے یا کفار سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں کفار پر غلبہ دے اس نبی کے صدقے تھے جو کہ آنے والے ہیں، جن پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آئے تو بجائے ان پر ایمان لانے کے ان سے حسد کرنے لگے، ان سے عناد، ان سے دشمنی کرنے لگے، ان کے مخالف ہو گئے۔ تو یہاں پر فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین تو بدرجہ اولا اس کے اندر داخل ہیں، لیکن یہاں بات اہل کتاب کی اس لیے ہے کیونکہ اہل کتاب نے تو ان کی علامتیں پڑھی تھیں کہ ایسا ایسا ایک رسول آئے گا اور وہ دلائل لے کر آئے گا۔ یہاں فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہاں تک کہ واضح دلائل ان کے پاس آ گئی، یعنی واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بیٹا باپ کو اتنا زیادہ نہیں جانتا جتنا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، اسی لیے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہی جانتے ہیں اللہ کے رسول کو جیسے ہی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ حسد اور عناد۔ وما امروا، اور ان کو جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو الگ سے کوئی احکامات دیے ہوں، بلکہ وہی احکام ان کو دیے تھے جو کہ تورات اور انجیل میں پہلے نازل ہو چکے تھے۔ وہ کیا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، کہ خالص اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں کہ خالص بندگی کو اسی کے لیے کر دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سچا دین ہے۔ یعنی کہ کوئی الگ سی بات نہیں ہے، وہی تورات اور وہی انجیل والی بات ہے جو یہاں پر کر رہے ہیں۔ الگ سے کوئی بات ہوتی تو پھر سمجھ میں آتا کہ بھائی آپ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن بات وہی تورات اور انجیل والی ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دو کام کرنے ہیں، باقی سارے کام چھوڑ دینے، نہ حج کرنا ہے، نہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح ہم چوریاں بھی کرتے رہیں، ڈکیتیاں بھی کرتے رہیں، شراب نوشی بھی کرتے رہیں، جوا بھی کھیلتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ حقوق اللہ کے اندر سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے، لہٰذا یہاں سے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ سے حقوق اللہ مراد ہیں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، حقوق العباد کے اندر جو سب سے افضل عمل ہے وہ زکوٰۃ ہے، لہذا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ کے اندر تمام حقوق العباد آ گئے، اسی لیے تمام حقوق العباد آ گئے، اور فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ فی ناری جہنم خالدین فیہا،
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مخلوق کے اندر سب سے بدتر لوگ ہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں بھی ایک معیار ہے بدتر اور اچھا ہونے کا، وہ کیا کہ جو شخص ایمان والا ہوگا، عمل والا ہوگا، یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے، اور جو شخص شرک کرے گا تو ایسا شخص مخلوق کے اندر سب سے بدتر ہے اللہ کے نزدیک، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مالدار بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے رتبے والا بھی ہو، مقام و مرتبت والا بھی ہو، لیکن اس نے ایمان نہیں لے کر آیا اور نیک عمل نہیں کیے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر انسان ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو یہ سب سے بہتر اور افضل مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، کیا ہے؟ جنات عدن تجری، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی